5ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم زبان کے بارے میں جانیں گے، یعنی کہ زبان کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ مادری زبان اور قومی زبان میں کیا فرق ہے۔ تو طلباء و طالبات، آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر ہم اپنا پیغام بول کر کسی کو اپنی کوئی بات سمجھانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، جس ذریعے سے ہم اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ زبان کہلاتا ہے۔ تو آئیے باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں۔ کسی سے کچھ بیان کرنے کے لیے یا کسی کی کوئی بات سمجھنے کے لیے ہم جس ذریعہ کو اختیار کرتے ہیں، اسے زبان کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر ہم اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو جس طریقے سے، جس ذریعے سے ہم اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں، وہ ذریعہ زبان کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر ملک اور قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام ممالک کی اپنی ایک الگ زبان ہے جو کہ اس ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں مقامی طور پر مختلف زبانیں جیسے پنجابی، بلوچی، سندھی، پشتو وغیرہ بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن اس کے علاوہ مقامی طور پر ہمارے ملک میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسا کہ پنجاب میں پنجابی، بلوچستان میں بلوچی، اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ مادری زبان کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ زبان ہے جو ماں باپ بولتے ہیں۔ اسے بچے کو سیکھنے یا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ بچہ خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ تو جہاں تک مادری زبان کی بات ہے، تو مادری زبان ایسی زبان ہے کہ اس کو بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بچہ یہ زبان اپنے ارد گرد کے ماحول سے خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے یا اپنے گلی محلے کے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اس زبان کو خود بخود ہی سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف مادری زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں، جیسے اردو، پنجابی، سرائکی، پشتو، سندھی، پوٹھواری، کشمیری، گجراتی وغیرہ۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ قومی زبان کسے کہتے ہیں۔ وہ زبان جو کسی ملک میں ہر جگہ بولی، سمجھی اور لکھی جاتی ہو، قومی زبان کہلاتی ہے۔ یعنی کہ ایسی زبان جو اپنے ملک کے ہر حصے میں بولی جائے، لوگ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو لکھ سکیں، قومی زبان کہلاتی ہے۔ ہمارے ملک کی قومی زبان اردو ہے۔ چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس لیے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تو طلباء و طالبات، یہاں بات کریں گے کہ زبان کی 2 شکلیں یا صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم زبان کو 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1
تقریری صورت، نمبر 2 تحریری صورت۔ آئیے پڑھتے ہیں کہ تقریری صورت کیا ہوتی ہے۔ جب ہم کوئی بات کہنے یا کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کی بناوٹ اور زبان کی حرکت سے کام لے کر آوازیں نکالتے ہیں تو یہ زبان کی تقریری شکل ہے۔ یعنی جب ہم اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے ہونٹوں کی بناوٹ اور زبان کی حرکت سے کام لیتے ہیں، یعنی جب ہم بول کر اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو وہ زبان کی تقریری صورت کہلاتی ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ تحریری صورت کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات سمجھنے یا اپنا مطلب ادا کرنے کے لیے آوازوں یا لفظوں کو لکھتے ہیں تو یہ زبان کی تحریری شکل ہے۔ جب کہ ہم اپنا مطلب کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے یا اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے انہی آوازوں یا لفظوں کو لکھ کر اپنا پیغام کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو یہ زبان کی تحریری صورت کہلاتا ہے۔ یعنی بولنے کے ذریعے اپنا پیغام کسی دوسرے تک پہنچانا تقریری صورت کہلاتا ہے، جبکہ لکھ کر اپنا پیغام کسی دوسرے تک پہنچانا تحریری صورت کہلاتا ہے۔ اب اسی صفحہ نمبر پر ایک سرگرمی ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ تو اس سرگرمی کو طلباء و طالبات خود حل کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے زبان کے بارے میں جو جانا تمام طلباء و طالبات اس کو بہت اچھے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے وہ زبان کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ پاکستان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مادری زبان کے بارے میں یہ جانا کہ یہ وہ زبان ہے جو بچے کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بچہ یہ زبان خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ اور قومی زبان کے بارے میں ہم نے جانا کہ ایسی زبان جو کسی بھی ملک میں ہر جگہ بولی جا سکتی ہو، سمجھی جا سکتی ہو یا لکھی جا سکتی ہو، قومی زبان کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ بھی جانا کہ زبان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، تقریری صورت اور تحریری صورت۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی جانا، تمام طلباء و طالبات اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔